ایک جماعت آئی آپ کے پاس، ایک جماعت آئی آپ کے پاس، 7 آدمیوں کی جماعت تھی. حضرت نے حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے اس روایت کو نقل کیا ہے. جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا ما انتم، تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا ہے اس پر. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا. جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں، وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں. سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں وہ سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ، اس کے رسول ہیں. اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ 5 وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جاوے، واقعی نماز قائم کر لی جاوے، تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامها، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے. کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے. میرے دوستو عزیزو، یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہے ماحول کو، کوئی الزام دیے ہوئے ہے شیطان کو. حالانکہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا الزام بے دینی کا، سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے، وہ تو میری اپنی نماز ہے. تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے. نہیں، سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے. اس لیے کہ بات حق ہے، من اقامها فقد اقام الدین. جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے. میرے دوست بزرگوں عزیزو، اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جاوے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا. یہ یقینی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے.
بعض کے نزدیک واجب القتل ہے اور بعض کے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے. امام صاحب کا مذہب تو قید کرنے کا ہے. اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے، محال ہے، اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا اس کا تصور مشکل ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا واسع بن اسحاق کا واقعہ کہ نماز پہلے پڑھی انہوں نے، اسلام بعد میں قبول کیا. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. تو میں تو عرض کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا کیا سبب ہے، کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کی خرابیاں ہیں. کبھی نہیں غور کیا اس پر، کبھی غور نہیں کیا اس پر. میں جو عرض کر رہا تھا شروع سے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا اصل ہے. جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، بلکہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کا قول ہے کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. نماز تو اللہ کے قرب کا سبب ہے، مومن کی معراج ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنے؟ اس سے زیادہ قرب کا تو کوئی موقع نہیں ہے، تو مومن کی معراج ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز اور کیا نماز پڑھانے والوں کی نماز. صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف ایک نماز کو نمونہ بنایا گیا ہے، صرف ایک نماز نمونہ ہے، باقی خدا کی قسم کسی کی نماز نمونہ نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو جس طرح دیکھا اس طرح نقل کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. صحیح حدیث ہے. من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته، کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے.